اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں دل لگا کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس معروف آیے کریمہ کی تلاوت کی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی کائنات کو مزاج دے رہا ہے۔ پروردگار پوری دنیا کو یہ مزاج دے رہا ہے کہ زمانے والوں یاد رکھنا، جو شہید ہوتے ہیں، جو میری راہ میں اپنا جان و مال لٹا دیتے ہیں، جو میری راہ میں اپنا سر کٹا دیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے زندہ کہا شہیدوں کو، شہید زندہ ہے۔ یہ تبصرے کرنے والے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، ان سب کی زبانوں پر قرآن نے تالا لگا دیا اور انہیں بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور تم اگر عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو جان لو تمہاری عقل کو پرواز نہیں ملی کہ تم شہید کی زندگی کو سمجھ پاؤ۔ قرآن نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ تم شہید کی زندگی کو سمجھ سکو، تمہیں وہ شعور ہی نہیں ہے۔ شہید زندہ ہے مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عنوان کے تحت کئی مقامات پر شہیدوں کی عظمت کا اعلان کیا، کئی مقامات پر شہیدوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی، ان کی اقوام کو عزت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام رسولان اعظام، کتنے ایک واقعات آپ نے انبیاء علیہ السلام کے سنے ہوں گے کہ انہیں شہید کیا گیا۔ ان کی اقوام کے لوگوں کے آپ نے تذکرے سنے ہوں گے کہ انہوں نے شہادت پائی، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاجواب ہے۔ حضور کی امت بھی تمام امتوں میں لاجواب ہے، حضور کا نواسہ بھی لاجواب ہے۔ شہید اسلامی تاریخ میں بہت ہیں، اسلام کی تاریخ میں
منصب شہادت کو پانے والے بہت ہیں، مگر شہیدوں میں حسین کو، نواسہ مصطفیٰ کو جو مقام و مرتبہ اور شہرت حاصل ہوئی کہ آج بھی حسین کے نام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور صبح قیامت تک حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، یہ فقط تاجدار مدینہ علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ فقط مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے کہ حسین کو سارا زمانہ یاد کر رہا ہے، ورنہ شہید تو بہت ہوئے اسلامی تاریخ۔ کتنے شہید تو ایسے جن کے آپ کو نام بھی معلوم نہیں، کتنے شہید ایسے جن کا کبھی تذکرہ نہیں سنا ہوگا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بنا دیا کرتے ہیں۔ ان تاریخ رقم کرنے والوں میں ایک نام امام حسین کا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا جس طرح کہ امام حسین کو تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے، امام حسین کو سوارا ہے میرے مصطفیٰ نے، امام حسین کو گویا ٹریننگ میرے آقا نے دی ہے، کیونکہ خبر تو بچپن سے مشہور تھی، بچپن سے ہی خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، حسین کو منصب شہادت کے لیے چن لیا گیا تھا، حتیٰ کہ میرے آقا نے واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ میرے نواسے حسین کو میری امت شہید کرے گی، اور ایک روایت کے مطابق ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ حضور نے اس میں نام بھی مینشن کیا، نام بھی حضور نے ذکر کیا، مطلب صاف ہے کہ حسین کی شہادت کی خبریں بچپن سے پھیل گئی تھی، مگر یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سوچیے، حسین کے نانا امام الانبیاء، حسین کے بابا شیر خدا، حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا۔ اب آپ سوچیں دیکھیں کہ حسین کے نانا اگر دعا کو ہاتھ اٹھاتے تو اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو میرے آقا کی یہ دعا ہے، حضور مستجاب الدعوات، دعا کرے تو فوراً قبول، حضور مستجاب الدعوات، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضور مستجاب الدعوات اگر میرے آقا دعا فرما دیتے کہ یا اللہ حسین کو اس امتحان سے بچا لے تو حسین بچ جاتے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار، آپ مستجاب الدعوات اگر مولا علی دعا کرتے یا اللہ میرے بیٹے حسین کو اس امتحان سے بچا لے، اگر دعا کرتے تو حسین بچ جاتے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کی دعا اللہ اکبر، ان کے لیے جنت سے جوڑے آ جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وہ دعا کہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ سیدہ اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ دیتی مالک میرے بیٹے حسین کو اس آزمائش اس امتحان سے بچا لے تو حسین بچ جاتے، مگر قابل توجہ بات یہ ہے نہ مصطفیٰ نے دعا کی ہے
بچانے کی، نہ علی نے دعا کی ہے بچانے کی، نہ فاطمہ نے دعا کی ہے بچانے کی، مصطفیٰ جان رحمت نے دعا نہیں کی بچانے کی، بلکہ حسین کو تیار کیا ہے۔ علی المرتضیٰ نے دعا نہیں کی بچانے کی، بلکہ حسین کو تیار کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا نہیں کی بچانے کی، بلکہ حسین کو تیار کیا ہے۔ پتہ لگا یہ منشائے رب ہے۔ منشائے رب اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مرضی ہو تو بندے کو پھر اسے ہر حال میں تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور دنیا کو یہ بھی بتانا تھا اسلام لانے والے مصطفیٰ ہے، اور اسلام کو بچانے کی بات آئے تو نواسۂ مصطفیٰ ہے۔ اسلام لائے ہیں مصطفیٰ، بچائیں گے نواسۂ مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ ذرا سمجھیں حسین کو کیا مقبولیت حاصل ہوئی، اور حضور نے حسین کو بار بار یہ بتایا، حسین تم کو چنا گیا ہے، حسین تمہارا انتخاب کیا گیا۔ میرے آقا کے ایک زانو پر حسین بیٹھے ہیں، ایک زانو پر حضور کے شہزادے وہ بیٹھے، ادھر امام حسین، ادھر میرے آقا کے شہزادے تاجدار مدینہ دونوں کو لیے بیٹھے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کبھی نواسے کو بوسہ لیتے ہیں نواسے کا، کبھی آقا اپنے شہزادے کو پیار فرماتے جناب حضرت ابراہیم کو۔ حضور دونوں بچوں کو پیار فرما رہے ہیں کہ اتنے میں بلبل سدرہ آئے، طائر سدرہ آئے، جناب جبرائیل امین آئے، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اے تاجدار مدینہ رب کا فرمان لے کے آیا ہوں۔ عرض گزار ہوئے آقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دو شہزادے جو آپ کی آغوش میں ہیں یہ آپ کو بڑے پیارے ہیں، یہ آپ کو بڑے چہیتے ہیں، یہ آپ کے پسندیدہ ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کو بھی پسند ہے، آپ کے رب کو بھی پسند ہے، آپ بھی ان کو پیار کرتے ہیں، آپ کا رب بھی ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے آقا ایک آپ رکھ لیجئے، ایک اللہ اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، ایک کو آپ رکھ لیجئے، ایک کو خالق کائنات بلانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور کشمکش میں ہے، تاجدار مدینہ سوچ رہے ہیں اب میں کس کو رکھوں اور کس کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دوں، کس کو رکھوں۔ سوچنے لگے اگر میں نے حسین کو دیا، سوچنے لگے اگر میں نے حسین کو دیا تو میرے حسین کو دینے پر مجھے بھی دکھ ہوگا، مجھے بھی افسوس ہوگا، مجھے بھی غم ہوگا، میری سیدہ فاطمہ بھی روئے گی، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، علی المرتضیٰ کو بھی دکھ ہوگا، علی بھی روئیں گے، علی بھی روئیں گے، فاطمہ بھی روئیں گی۔ تو میرے مصطفیٰ نے حسین کو اپنی آغوش میں رکھا ہے، حسین کو مصطفیٰ نے بچایا ہے، اور پھر میرے آقا نے اپنے بیٹے کو فدیہ کیا ہے، اپنے بیٹے جناب حضرت ابراہیم کو فدیہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا بلبل سدرہ یہ حسین ہے، میں حسین پر اپنے بیٹے کو فدیہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے حسین پر اپنے بیٹے جناب حضرت ابراہیم کو فدیہ کر دیا۔ اس باپ سے پوچھو جس کو اللہ نے بیٹے 3 دیے مگر دنیا میں باقی کوئی نہیں رہا، پھر بھی حضور نے اپنا بیٹا ہی دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کو امام حسین سے محبت کتنی ہے، حضور کو امام حسین سے پیار کتنا ہے، امام حسین سے کس درجہ محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت نے حسین پر اپنے شہزادے کو فدیہ کر دیا، تاجدار مدینہ نے حسین پر اپنے شہزادے کو فدیہ کر دیا۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے
جناب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال پرملال ہوا۔ آقا غمگین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو ہے، تاجدار مدینہ غمگین ہے۔ نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، مصطفیٰ کے صحابہ نے دیکھا نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تاجدار مدینہ کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، آقا آپ تو ہم کو منع کرتے ہیں، رونے سے آپ روکتے ہیں، رونے سے آپ منع کرتے ہیں، لیکن آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے، جب کسی اپنے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے جانے پر دکھ ہوتا ہے، اس کے جانے پر غم ہوتا ہے، اس کے جانے پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آقا فرماتے صحابہ میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں تو چیخ چیخ کر رونے سے منع کرتا ہوں، میں تو بیان کر کے رونے سے منع کرتا ہوں۔ آقا فرماتے جب کوئی اپنا جاتا ہے تو اپنوں کے جانے کا دکھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے شہزادے کا حضور کو غم ہے، حضور کے شہزادے کا حضور کو غم ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے عزیزان گرامی وقار، ایک روز میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، حسین ادھر سے گزر رہے ہیں، میرے آقا نے آواز لگائی حسین ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ۔ حسین کا ہے بچپن، بچپن میں بچے دوڑتے بھاگتے ہیں، بچپن میں بچے کبھی تو آواز کو سن لیا کرتے ہیں، کبھی آواز کو نظر انداز بھی کر دیا کرتے ہیں، کبھی آواز کو سن کر انسنا کر کے نکل جاتے ہیں۔ کھیل میں دماغ ہوتا ہے، کھیل میں دھیان ہوتا ہے، کبھی بچے نکل جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے آواز لگائی حسین ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ۔ حسین آگے بڑھ گئے، حسین نے دھیان نہیں دیا، حسین نے تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بات پر سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ یہ بچپن کی فطرت کے سبب تھا، کھیل میں ذہن تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کو کہا حسین کو کوئی جا کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، حسین کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تاجدار مدینہ نے حسین سے فرمایا اے میرے شہزادے حسین، میری آواز کو سنا کرو، حسین میرے پاس آیا کرو، حسین میری آواز کو سنا کرو۔ آقا فرماتے ہیں حسین سنو، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو فدیہ کیا ہے، اپنا بیٹا میں نے تم پر قربان کیا ہے۔ حسین میری آغوش میں آیا کرو، حسین میری آواز کو سنا کرو، حسین میری آغوش میں آ کے بیٹھا کرو۔ یہ حسین ہے جس کے لیے نبی نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ امام حسین، یہ شان ان کی۔ مگر سوچیے سن 60 ہجریات آتے حالات کیسے ہو گئے، تھوڑی آواز بڑھائیے، سن 60 ہجریات آتے کیسے حالات ہو گئے۔ امیر المومنین جناب حضرت امیر معاویہ شام کے اندر، اب ذرا تاریخ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دارالخلافہ کہاں پر؟ شام میں، دمشق۔ حضرت امیر معاویہ ادھر خلیفۃ المسلمین۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لو اس امت کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ۔ قرآن کے نسخے لکھنے والے جو اصحاب ہیں، ان اصحاب میں چوتھے نمبر پر جناب حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبیٰ نے خلافت سونپ دی تھی۔ سیاست امیر معاویہ کی بہترین، حضرت امیر معاویہ کی سیاست بہترین، خوب اچھا سب کچھ رہا، اسلام پھلتا پھیلتا رہا، اسلام کو فروغ ملتا رہا، اسلام دنیا میں پھیلتا رہا۔ مگر پھر وہ وقت آیا کہ جناب حضرت امیر معاویہ دنیا سے
رخصت ہونے کو ہے. اور اب ان کے بعد میں مسئلہ یہ تھا، بات یہ طے پائی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد حسین کو خلیفہ بنایا جائے گا. مگر جناب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور یزید نے تخت پر بیٹھ کر خطوط لکھے، خطوط روانہ کی. اپنے اپنے گورنرز کے پاس اس نے خط بھیج دی، اور اس میں لکھ کر بھیجا. الگ الگ علاقوں میں بھیجے، مگر مسئلہ تو یہاں تھا نا سب سے اہم، مدینہ منورہ میں. یہاں اس وقت میں جو گورنر تھے مدینے میں، ان کا نام تھا ولید بن عقبہ. یہاں بھی خط آیا. خط کے اندر لکھا تھا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اب لوگوں سے میری بیعت لو، میری بیعت لو. اور بالخصوص امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ اصحاب پیغمبر کی اولاد تھی، کا ان سے بالخصوص میری بیعت لو. یہ جب خط آیا، ولید نے اس کو پڑھا تو امام حسین کو بلاوا بھیجا. امام حسین اس وقت مسجد نبوی شریف میں، بلانے کے لیے ایک شخص گیا، جا کے امام حسین سے کہنے لگا چلیے آپ کو گورنر مدینہ نے بلایا ہے، ولید بن عقبہ نے بلایا ہے. وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کا. عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں حسین، پہنچ گیا بلاوا، چلو گورنر مدینہ نے بلایا ہے، ولید بن عقبہ نے بلایا ہے. امام حسین نے وقت کو دیکھا، بلاوے کو دیکھا، سمجھ گئے یہ جو بلاوا آیا ہے اس بلاوے کا مقصد سمجھ گئے. امام حسین جان گئے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. امام حسین جان گئے کہ اب جو ہے یزید اپنی بیعت لینا چاہتا ہے. اب جان گئے ولید کا اس وقت میں بلانا یقیناً یہ بیعت کے لیے ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے قاسم سے کہا تھا سنو سنو، ابھی ہم نہیں آئیں گے، تم چلے جاؤ ہم آ جائیں گے. اللہ اکبر. ولید بن عقبہ کے بلاوے پر امام حسین اس وقت نہیں گئے. پھر بلاوا آیا، پھر امام پاک نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، کیونکہ جانتے تھے امام پاک اگر جاؤں گا تو سب سے پہلا مطالبہ بیعت کا ہوگا. جانتے تھے امام پاک اگر جاؤں گا تو سب سے پہلا سوال بیعت کا ہوگا. جانتے تھے امام حسین، توجہ کرو میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ. امام پاک نے ایک دو مرتبہ ٹالنے کی کوشش کی لیکن بلاوا آتا رہا. اب امام پاک گئے ہیں گورنر مدینہ کے پاس میں، ولید بن عقبہ کے پاس میں. امام پاک پہنچ گئے گورنر ہاؤس، مگر امام حسین نے اپنے چند ساتھیوں کو ہمراہ لیا ہے، ان کو گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کیا ہے اور فرمایا ہے سنو، اگر میری اندر سے آواز بلند ہوتی دیکھو تو اندر چلے آنا. آپ جانتے تھے اندر جانے کا مطلب یہ ہے، یزید کی بیعت کا مطلب یہ ہے. صرف اتنا کہہ کر بات نہیں ہو سکتی ہے کہ میں انکار کر دوں اور وہ مجھے آسانی سے آنے دے. امام پاک جانتے تھے وہ مجھ پر جو ہے دباؤ بنائیں گے، وہ مجھ پر جو ہے زور ڈالیں گے کہ میں کسی بھی طرح سے بیعت کر لوں. لیکن سنو عزیزو، امام پاک نے اپنے چند رفقا کو باہر چھوڑ دیا، اندر گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے ہیں. امام پاک جب پہنچے، ولید بن عقبہ جو کہ اہل بیت سے محبت تو کیا کرتے تھے، انہوں نے امام پاک کا خیر مقدم کیا. امام پاک سے کہنے لگے امام حسین یہ خط آیا ہے. خط پڑھ کر سنایا. خط کے اندر تھا کہ خط کا مفہوم تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حسین کی بیعت لی جائے. اگر راضی میں بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. امام پاک نے جب خط کو سنا ہے، امام حسین نے فرمایا اے ولید بن عقبہ، اس طرح چھپ کر ہم سے آپ بیعت لینا چاہتے ہیں؟ ہم
نواسے مصطفیٰ ہیں، ہم جگر گوشے بطول ہیں۔ آپ اس طرح گورنر ہاؤس کے اندر چھپ کر ہماری بیعت لینا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر بیعت لینا ہے تو باہر میدان میں آ جاؤ، سارے مدینے والوں کو جمع کر لو، ان سب کی بھی بیعت لو، ہماری بھی بیعت کا ہم سے وہی مطالبہ کرو، وہی ہم سے بیعت کے بارے میں سوال کرو، ہم تمہیں اپنا فیصلہ وہیں پر سنا دیں گے۔ امام پاک نے جیسے یہ جواب دیا ہے، امام حسین گورنر ہاؤس سے نکلنے کو تیار ہے، آپ واپس آنے لگے ہیں، مگر ادھر ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام ہے مروان، اور جانتے ہو یہ مروان کون تھا؟ یہ مروان نہایت بدترین شخص تھا۔ جانتے ہو کون تھا؟ یہ وہ ہے جس کو میرے آقا نے مروان اور اس کے باپ کو گرگٹ کہا تھا، یہ رنگ بدلنے والا، اس کو میرے آقا نے نکال دیا تھا۔ اللہ اکبر، جس کو مدینے سے تڑی پار کیا گیا ہو، جس کو مدینے سے نکال دیا گیا ہو، آقا نے جس کو آقا کائنات نے مروان کو اور اس کے باپ کو گرگٹ کہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ مروان ہے جو اب گورنر مدینہ کے برابر میں بیٹھا ہے، گورنر مدینہ کے برابر میں ولید بن عقبہ کے برابر میں بیٹھا ہے۔ ادھر امام پاک جانے لگے ہیں، باہر نکلنے لگے، ادھر یہ کہتا ہے اے ولید حسین کو جانے نہ دو، اے ولید حسین کو روک لو، اگر حسین کو تم نے جانے دیا، اگر حسین چلے گئے تو یاد رکھ لینا حسین پر تم قابو نہیں پا سکو گے، یاد رکھ لینا حسین پر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، قابو نہیں کر پاؤ گے۔ کہتا ہے ابھی یا تو ان کی بیعت لے لو یا انہیں قتل کر ڈالو۔ اتنا سنا تو میرے حسین کو جلال آ گیا، امام پاک کو جلال آ گیا۔ امام پاک نے پلٹ کر کہا اے ابن الزرقہ، کیا کہتا ہے؟ کیا تیرے اندر وہ طاقت ہمت ہے کہ تم مجھے قتل کر سکے؟ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ کیا یہ گورنر مدینہ مجھے قتل کرے گا؟ امام پاک کے لہجے میں جلال حیدری تھا، نہ مروان بول سکا نہ ولید بول سکا۔ امام پاک گورنر مدینہ سے باہر نکل کے آ گئے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر آ گئے، مگر حسین جانتے تھے یہ کھیل یہیں پر ختم نہیں ہوا ہے، اب یہ معاملہ یہیں پر ٹھنڈا نہیں ہونے والا۔ حسین جانتے تھے دباؤ بھی بنایا جائے گا، حسین جانتے تھے خبریں بھی برابر آئیں گی، حسین جانتے تھے تلواریں بھی اٹھ جائیں گی، حسین جانتے تھے تلواریں بھی میان سے باہر نکلے گی، حسین جانتے تھے کہ نانا کے مدینے میں تلواریں جب نکلے گی، اگر بات بڑھی تو پھر خون بہانے تک کی نوبت آئے گی، اور نانا کے مدینے میں خون بہے، نانا کے مدینے میں تلوار سے ٹکرائے، نانا کے مدینے میں یہ حالات پیدا ہو۔ حسین کو قطعی گوارا نہیں تھا، امام پاک کو بالکل گوارا نہیں تھا، اسی لیے مولا حسین نے اب فیصلہ کر لیا، امام حسین نے ارادہ کر لیا حسین اب مدینے میں رہنا مناسب نہیں، حسین اب مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ مدینے کا تقدس ہے، مدینے کا ادب ہے، مدینہ کیا ہے جانتے ہو؟ امام حضرت مولانا علامہ حسن کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ عرض مقدس جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا المدینہ کلہم فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے، وہ زمین اللہ اللہ جس کا احترام بزرگوں نے اتنا کیا کہ بزرگ اپنے پنجوں کے بل مدینے کی زمین پہ چلتے، بزرگ اپنے پنجوں کے بل مدینے کی زمین پہ چلتے۔ ایک بزرگ ہے، ایک دیوانہ، ایک عاشق مدینے کے اندر گزر رہا تھا، اپنے پنجوں کے بل چل رہا تھا، دیوانے سے کسی نے کہا تھا اے دیوانے یہ چلنے کا کون سا انداز ہے، یہ پنجوں کے بل چلنا یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ تو مدینے کی گلی کے اندر گزرتے گزرتے نبی کے دیوانے نے جواب دیا تھا، مصطفیٰ کے پروانے نے جواب دیا تھا، تاجدار مدینہ کے غلام نے جواب دیا تھا لوگوں سنو یہ مدینہ ہے، مدینہ یہاں اگر میں ایڑی اپنی زمین پر جماؤں گا آواز پیدا ہوگی، دھمک پیدا ہوگی، اور میں نہیں چاہتا میرے پیروں سے، میرے چلنے
سے آواز پیدا ہو اور نبی کے آرام میں وہ آواز خلل ڈالے، یہ دیوانگی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہرگز گوارا نہیں کرتے، یہ ادب کے خلاف جانتے ہیں کہ ہم مدینے کے اندر اپنا پورا پیر رکھ کر اور اس کی آواز پیدا ہو اس طرح سے چلے۔ یہ تو عاشقوں کا معاملہ تھا، یہ تو ان کا ادب تھا دیوانوں کا۔ مگر آج ایسے ایسے چاہے اللہ خیر فرمائے، یہ بدعقیدہ میں نے خود مدینہ منورہ میں دیکھے۔ حضور کی جالیوں کے قریب سے جب حاضری کے لیے میں گیا، حضور کی جالیوں کے سامنے سے گزر رہا ہوں، یعنی جس مدینے میں بزرگوں نے عاشقوں نے اتنا ادب کیا، اپنا پورا پیر زمین پہ نہیں ٹیکا کہ ایڑی زمین پہ لگے گی، آواز پیدا ہوگی، ایک دھمک پیدا ہوگی۔ ان کے ادب کا یاد ہے، ان کے ادب کا یاد ہے۔ مگر سوچئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مواجہ شریف کے قریب سے جب ادھر سے ہم گزرے، حضور کی جالیاں دیکھتے ہوئے، زیارت کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، اشک بہاتے بہاتے، حضور کی جالیوں کو دیکھ کر روتے روتے ہم ادھر آقا کے مواجہ شریف کے سامنے سے گزرے۔ آگے جو دروازہ آتا ہے، جو گیٹ آتا ہے، اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اس گیٹ کے باہر بھی نہیں نکلا وہ بدبخت، اس کے اندر ہی ابھی ادھر نبی کے روضہ اور یہاں سے ابھی یہ 2-4 قدم ہی آگے بڑھا، ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے، چپلوں کو زمین پہ یوں ڈالا۔ جب چپلوں کو زمین پہ اس نے پھینکا، آواز پیدا ہوئی۔ اور آپ جانتے چپل کو اوپر سے نیچے فرش پر پتھر وغیرہ پر جب آپ پھینکیں گے نیچے آواز پیدا ہوتی ہے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں روضہ مصطفیٰ کا بھی ادب نہیں کر پاتے، کتنے بدبخت لوگ پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہیں۔ ارے پہلے نبی کا ادب تو کرنا سیکھ لو، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم تو سیکھ لو، پھر کوئی بات کرنا۔ بہرحال وہ مدینہ منورہ جس کا بزرگوں نے اس قدر ادب کیا، وہ مدینہ منورہ کے بزرگوں نے اس قدر احترام کیا۔ حسین کہتے ہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینے سے جانا پڑے گا۔ وقت کی گھڑی گھومتے گھومتے اس جگہ پہنچ گئی جس کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی تھی، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین، میرا شہزادہ نواسہ حسین اسلام کی خاطر قربان کیا جائے گا، شہید ہوگا۔ اب وہ حالات پیدا ہونے لگے۔ حسین کو مرتبہ شہادت جو ملا ہے، یہ عزتیں جو ملی ہے، یوں ہی نہیں مل گئی۔ حسین کا جذبہ، حسین کا حوصلہ بھی بے مثال تھا، حسین کا کردار بھی بے مثال تھا، حسین کا حوصلہ بھی بے مثال تھا۔ پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں، مرتبہ شہادت یہ بڑا مرتبہ ہے، شہید ہونا معمولی بات نہیں۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ہندوستان پاکستان بٹے نہیں تھے، اس دور میں لاہور کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبدالقیوم۔ انگریزوں کی حکومت تھی، عبدالقیوم نامی شخص کرتا کیا تھا، وہ وکٹوریا گاڑیاں جو چلتی تھی وہ گاڑی چلاتا تھا، محنت مزدوری کا کام تھا۔ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنے والا، وہ گاڑی چلانے والا، محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے والا یہ انسان لاہور کے اندر اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی محنت مزدوری کے ساتھ گزر بسر ہے۔ ایک روز اس کو پتہ لگا کہ کسی نے تاجدار مدینہ والی کائنات کی گستاخی کی ہے۔ اس کو پتہ لگا کہ حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے۔ عبدالقیوم برداشت نہ کر سکا، اور جس نے گستاخی کی تھی
اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کا مقدمہ چل رہا تھا، مگر یہ گوارا نہ کر سکا، اسے برداشت نہ ہوا کہ میرے آقا کی توہین کی گئی، تاجدار مدینہ کی توہین کی گئی۔ عبدالقیوم برداشت نہیں کر پایا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اپنی وکٹوریا گاڑی کو لیا، پہنچ گیا عدالت میں، ادھر اس کا مقدمہ چل رہا تھا، ادھر وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ عبدالقیوم بالکل بے خوف ہو کر عدالت کے اندر داخل ہوا، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ عدالت میں پہنچا، جج بھی موجود ہے، وکلا بھی موجود ہے، ان سب کی موجودگی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا یہ دیوانہ اندر پہنچا ہے، اور اس نے اندر پہنچ کر کیا کیا، خنجر نکالا، اور وہ بدبخت جس نے حضور کی گستاخی کی تھی، حضور کی توہین کی تھی، حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی، اس نے خنجر نکالا اور اس کے سینے کے اندر ڈال دیا، سینے میں پیوست کر دیا۔ عزیزوں بڑی بات ہے، جانتا تھا، معلوم تھا عدالت کے اندر قتل کر رہا ہوں، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بچ نہیں پاؤں گا، عدالت کے اندر قتل کر رہا ہوں، کوئی صورت نہیں ہے کہ بچ پاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے سینے میں خنجر اتار دیا، اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اب عدالت کے اندر کا معاملہ تھا، عبدالقیوم کو فوراً پکڑ لیا گیا، عبدالقیوم کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ اللہ، سارے شہر کے اندر ہنگامہ ہو گیا۔ اس وقت کا ہندوستان یہ تمام کا تمام ہندوستان تھا، یہ بارڈر کی تقسیم نہیں تھی، پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، عزیزان گرامی وقار، یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا۔ سارے ملک کے اندر خبر پھیل گئی، ہر جگہ یہ خبر عام ہو گئی، ایک نبی کا دیوانہ ہے، ایک نبی کا مستانہ ہے، ایک مصطفیٰ کا فرزانہ ہے، اس نے ایک بدبخت کو واصل جہنم کیا ہے، ایک گستاخ نبی کا قتل کیا ہے۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے وکیل آ گئے، بڑے بڑے وکیل آ گئے، آ کر کہنے لگے عبدالقیوم سنو، تمہارا مقدمہ ہم لڑیں گے، عبدالقیوم تمہیں ہم بچانے کی کوشش کریں گے، عبدالقیوم تمہارا مقدمہ لڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کریں گے، مگر سنو ذرا سا جھوٹ بولنا پڑے گا، جیسا ہم کہیں گے تمہیں ویسا بیان دینا پڑے گا، پھر ہم تم کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عبدالقیوم نے کہہ دیا تھا، اے تمام بڑے بڑے وکیلوں سن لو، میں نے اپنے لیے شہادت کو چنا ہے، میں جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی فکر میں نہیں ہوں، بلکہ شہادت پا کر اپنے آقا سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ کہا میں جان بچانے والوں میں سے نہیں ہوں جھوٹ بول کر، کہا میں نے شہادت کو اپنے لیے چنا ہے، منصب شہادت کو میں نے پسند کیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، پھر اس ملک کی عوام نے دیکھا، ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے اس دیوانے کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، وہ دیوانہ ہنستے ہنستے پھانسی پہ چڑھ گیا، اس نے شہادت کو گلے سے لگا لیا، وہ شہید ہونا اس نے پسند کیا، دنیا کی زندگی کو اس نے اہمیت نہیں دی۔ اے لوگوں، کیا تھا اس کی زندگی میں؟ اعمال بھلے کم تھے مگر عشق سے اس کا سینہ لبریز تھا، اعمال بھلا کم تھے مگر عشق مصطفیٰ سے سینہ منور تھا، اس عشق نے اسے اس بلندی پہ پہنچایا، اس نے منصب شہادت کو پا لیا، مرتبہ شہادت کو پا لیا، منصب شہادت کے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ تو اب غور فرمائیے، جب عام عاشقوں کا یہ حال ہے وہ شہادت کو چنتے ہیں، جب عام دیوانوں کا یہ حال ہے وہ شہادت کو پسند کرتے ہیں، تو حسین تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، حسین تو تاجدار مدینہ کے نواسے ہیں، پھر
حسین نے بھی ہنس کے شہادت کو گلے سے لگایا ہوگا، مسکرا کے شہادت کا استقبال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، حسین جان گئے مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین سمجھ گئے اب نانا کا روزہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین سمجھ گئے اب مدینہ چھوڑ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فیصلہ کر لیا امام پاک نے، اللہ اللہ امام پاک گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے گھر والوں کو بتایا، اے میرے گھر والوں مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، اے میرے گھر والوں تیاری کرو۔ آپ نے سب کو اطلاع دی، تیاری کرو مدینہ چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن زینب نے کہا تھا بھائی کیا ہوا ہے، مدینہ چھوڑنے کی نوبت کیوں آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اب یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اب حالات وہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حسین کے دل سے پوچھو، حسین کے کلیجے سے پوچھو، جس حسین نے اپنا بچپن مدینے میں گزارا ہو، جس حسین کو جوانی مدینے میں آئی ہو، جس حسین کو اللہ اللہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے کھیلتے، مسجد نبوی کے صحن میں کھیلتے کھیلتے جس کا بچپن گزرا ہو، جس کو جوانی آئی ہو، اس حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آج وہ مدینہ چھوڑ کے جانے کو تیار ہے۔ آج اگر آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے عمرے کیے ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیے ہوں گے، مگر عزیزو آپ جانتے ہیں عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا کتنے دن کے لیے جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن مدینہ رکتا ہے، 8 دن مدینہ منورہ رکتا ہے، 5 دن 6 دن مدینہ منورہ رکتا ہے، زیادہ رکا تو 10 دن مدینہ منورہ رکتا ہے۔ اے لوگوں، ہندوستان سے جانے والا 10 دن مدینہ منورہ رکا، لیکن جب مدینے سے آتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے؟ یہ روتا بلکتا ہوا آتا ہے جب مدینے سے آتا ہے، یہ روتا چیختا ہوا آتا ہے جب مدینے سے آتا ہے، اس کے دل پہ اس کا قابو نہیں ہوتا ہے، آنے کے بعد بھی مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، آنے کے بعد بھی مدینے کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اے لوگوں غور کرو، ہندوستان سے مدینہ جانے والا 10 دن مدینے میں رکنے والا جب اس کی حالت یہ ہوتی ہے تو حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے، حسین کا تو بچپن مدینے میں گزرا، حسین کو تو جوانی مدینے میں آئی، سوچو حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ حسین کا کیا حال ہوا ہوگا مدینہ چھوڑ کے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، حسین نے گھر والوں کو کہا تیاری کرو، رخت سفر باندھو، سامان تیار کرو، اور ادھر امام پاک چلے گھر کے اندر سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نانا کی بارگاہ میں سلام کرنے جا رہے ہیں، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں سلام کرنے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو، آنکھیں اشک بار، اللہ اللہ، حسین چلے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے، نانا کی بارگاہ میں حسین پہنچ گئے، نانا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگے، نانا اے میرے آقا، یا رسول اللہ، یہ مدینہ ہے، یہ آپ کا روضہ ہے، آقا میں پیدا اسی مدینے میں ہوا، آقا بچپن اسی مدینے میں میرا گزرا، یا رسول اللہ آپ کی آغوش میں کھیل کھیل کے میں بڑا ہوا، آقا اسی حجرے کے اندر میرا آنا جانا تھا، یا رسول اللہ اسی مسجد کے اندر دن بھر کا میرا ٹھکانہ تھا۔ حسین رو کے کہتے آقا اس مدینے سے مجھے بڑا پیار ہے، مگر کیا کروں آقا، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب نواسے کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اس سوز کے ساتھ روئے حسین کہ حسین کے آنسو، حسین کی آہ
حسین کی گریہ وزاری دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیران ہے اور غمگین ہے کہ حسین مدینہ چھوڑتے وقت کس حال میں ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے نواسے جناب حضرت امام حسین آقا کی بارگاہ میں رو رو کے اپنی فریاد سنا رہے ہیں۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شفقتوں نے سہارے دیے، تسلیاں دی۔ حسین اٹھے، سلام کیا، رو کے کہنے لگے آقا جا رہا ہوں، نانا جا تو رہا ہوں، مگر حسین کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ آیا یا نہیں آیا۔ یا رسول اللہ آج شاید آخری ملاقات ہے، اے نانا مجھے اپنی محبتوں سے دعاؤں سے نوازیے، نانا اپنی شفقتوں سے نوازیے، نانا حسین جا رہا ہے۔ نانا کی بارگاہ میں حسین نے رو کر سلام کیا، نانا کی بارگاہ میں حسین نے گریہ وزاری کی۔ اللہ اللہ کیا بجلیاں گری ہوں گی حسین کے دل پر، کیا غم ٹوٹ پڑا ہوگا حسین کے دل پر۔ اپنا وطن کسی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ آج یہاں سے کوئی بمبئی کام کرنے چلا جائے، روتا ہے میاں وہاں جا کر دل نہیں لگتا، بور ہوتا ہے، گھر کو یاد کرتا ہے، گھر کی آسائشوں کو یاد کرتا ہے، اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ باہر جانے والا باہر بھلے کتنے عیش میں کیوں نہ ہو، کتنی آسائشیں کیوں نہ ہو، مگر اسے اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنے لوگ یاد آتے ہیں۔ اللہ اللہ حسین تو آج مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سوچو حسین کی کیا کیفیت ہوگی۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حسین چلے مدینہ منورہ چھوڑنے کو تیار۔ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اب پہنچ گئے سیدہ کی بارگاہ میں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں، اپنی امی کی بارگاہ میں جنت البقیع پہنچ گئے۔ حسین ماں کی قبر کو لپٹے، حسین رو کے کہنے لگے اماں، اے میری ماں، تو نے مجھے بڑی شفقتوں سے پالا ہے۔ حسین رو کے کہتے اماں، تو نے مجھے بچپن میں بڑی تربیت دی، بڑا پیار کیا ہے۔ حسین رو کے کہنے لگے امی فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ، آج دیکھ لو کیا وقت آ گیا، اے سیدہ کیا حالات ہو گئے، اے میری امی آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ امی میرا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، امی مجھ پر کوئی تکلیف آئے آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، امی میرا غم آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، رو کے کہنے لگے ماں، اس سے بڑا کون سا غم ہوگا کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اے اماں، نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، آپ کی تربت چھوٹ رہی ہے، بھائی حسن کی قبر چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس گریہ وزاری کے ساتھ امام پاک حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، حسین مدینے سے نکل پڑے، حسین مدینہ چھوڑ کے جانے لگا، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکے کی جانب سفر کر رہے ہیں، مگر ایک بات جان لو، مصیبتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، مگر حسین صبر کا پیکر بنا ہوا تھا۔ تاجدار مدینہ کا نواسا صبر کا پیکر بن کے صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
امام حسین نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، تاجدار مدینہ کے نواسے نے مدینے کو چھوڑا، پہنچ گئے مکہ المکرمہ۔ کون سا شہر ہے مکہ؟ وہ شہر جہاں اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے، وہ شہر جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، وہ شہر جس شہر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، وہ مبارک شہر جہاں میرے آقا کا بچپن گزرا، وہ مبارک شہر جس نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے، وہ مبارک شہر جہاں پتھروں نے اپنے کلیجے موم کر دیے، وہ مبارک شہر جہاں نبی کے ماں باپ کی زندگی گزری، وہ مبارک شہر جہاں نبی کا خاندان رہتا تھا۔ اللہ اللہ مدینہ منورہ، مگر سنو سنو، ادھر مدینہ منورہ امام پاک پہنچے، کہاں پہ قیام کیا، کہاں پہ ٹھہرے جا کر؟ تاجدار مدینہ پر جب مکے والوں نے ظلم زیادتیاں کی تھی، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا تھا۔ 3 سال کے لیے جو سوشل بائیکاٹ میرے آقا کا حضور کے اصحاب کا ہوا تھا، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی تکلیفیں، 3 سال کی پریشانیاں تھیں۔ وہ شیب ابی طالب، امام حسین جب پہنچے نا مکہ شریف، مکہ مطہرہ، تو امام پاک اسی شیب ابی طالب کے اندر وہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد میں امام پاک کو جناب عبداللہ ابن زبیر بھی ملے۔ سارے نبی کے صحابہ ملنے آتے حسین کے پاس۔ اچھا، مکہ آنے کا ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ مکے میں آپ بخوبی واقف ہیں، حضور کے دور میں بھی، حضور کے دور سے پہلے بھی، بلکہ یوں کہیں روز ازل سے صحن کعبہ میں، حرم کعبہ میں شکار تک کرنے کی جانوروں کو اجازت نہیں۔ امن والا شہر ہے۔ امام پاک مکہ المکرمہ پہنچ گئے کہ مکہ میں کچھ دن رہوں گا، پھر وہاں سے آگے دیکھوں گا مجھے کہاں جانا چاہیے۔ مگر امام پاک نے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، لوگ آ کر کہہ رہے ہیں امام پاک آ گئے، مبارک مرحبا، لیکن آپ اب یہاں سے نہیں جانا۔ لوگ کہہ رہے حسین یہاں سے نہیں جانا کیونکہ یزید بڑا بدبخت انسان ہے، آپ اگر یہاں سے چلے گئے یزید آپ کو نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ آپ کے پیچھے آئے گا، اپنے آدمی آپ کے پیچھے لگائے گا۔ نواسے مصطفیٰ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تو آ گئے، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور۔ ادھر جناب عبداللہ ابن زبیر، ادھر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں سے اپنی مہم شروع کریں، آپ کی خلافت کا اعلان کریں، یہیں سے فوج تیار ہوگی، یہیں سے ایک لشکر تیار ہوگا، اور وہ لشکر جائے گا یزید کے تخت کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دے گا، یزید کو جو ہے مٹا دیا جائے گا۔ مگر حسین نے لڑائی کو پسند نہیں کیا۔ حسین نے فرمایا اپنی طرف سے پہل نہ کرو، جبکہ حسین جانتے تھے، معاہدہ بھی تھا کہ خلیفہ حسین کو بنانا ہے، اور حقدار بھی امام حسین تھے، مگر یزید جبرن بن بیٹھا بادشاہ، اور بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے لوگوں نے، آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو، باپ نے بیٹے پہ حملہ کر دیا، بیٹے نے باپ پہ حملہ کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تاریخ بھری پڑی ہے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے۔ یزید
تاریخ تبری اٹھا کے دیکھو، دیگر تواریخ کتب تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتہ لگے گا کون تھا یزید۔ ایک بہت بڑا بدبخت انسان، شراب پینے والا، شریعت میں مداخلت کرنے والا، شریعت کو مرضی کے مطابق اپنی مرضی سے توڑ مروڑنے والا۔ ایک بات یہاں پہ میں رک کر کہتا ہوں، بہت توجہ سے سننا یہ بات۔ یزید کون تھا؟ نشہ کرنے والا۔ یزید کون تھا؟ شراب پینے والا۔ یزید کون تھا؟ شریعت میں اپنی مرضی کے مطابق بدلاؤ کرنے والا۔ یزید کون تھا؟ زنا کرنے والا۔ زنا کرنے والا، شراب پینے والا، نمازیں ترک کرنے والا، شریعت میں اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کرنے والا۔ تو یہ تمام کام کس کے ہیں؟ یزید کے۔ مگر آج کے اس عہد میں اگر آپ بات کریں، کئی فرضی حسینی، کئی فرضی مولائی، کئی ڈھونگی، کئی جعلی مولائی ہرے کپڑوں میں ملیں گے آپ کو، پیلے کپڑوں میں مل سکتے ہیں، کالے کپڑوں میں مل سکتے ہیں، گلابی کپڑوں میں مل سکتے ہیں، جامنی بینگنی قسم قسم کے لباس میں آپ کو مل سکتے ہیں، چمکیلے لباس میں۔ مگر اتنا جان لو، ان کے اعمال جب دیکھو گے تو ان کے اعمال میں یزید کے اعمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ نشے کرتے ہیں، گانجے چرس پیتے ہیں، وہ شراب کے جام اٹھاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ تمام برائیوں میں، زناکاریوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یزیدی کام کر کے پھر یزید کو گالیاں تو دیتے ہیں۔ ہم تو تب مانتے کہ حسین کی مرضی والے کام بندہ کرتا، پھر یزید کو گالیاں دیتا، یہ حسین کی سیرت پہ عمل کرتا، پھر یزید پر لعنت بھیجتا۔ یزید پر لعنت بھیجنا ہی چاہیے، یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے اور رہے گا۔ مگر ایک بات سنو، اپنے آپ کو تو یزیدی کارناموں کی لعنت سے بچاؤ، اپنے آپ کو تو حسینی بناؤ، خود تو حسین کا کردار اپناؤ، خود تو امام حسین کی سیرت اپناؤ۔ امام حسین کی سیرت کیا ہے؟ امام حسین کا کردار کیا ہے؟ امام حسین کی زندگی کیا ہے؟ پہلے خود تو اس کو دیکھو، خود تو اس پر عمل کرو۔ صرف ڈھول بجانے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا ہے، یاد رکھ لینا، تاشے نگاڑے بجانے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا ہے، یاد رکھ لینا، ڈھول دھماکوں سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا ہے، یاد رکھ لینا، تازیے بنا کر، میلے لگا کر، بڑے بڑے کمپٹیشن کر کے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو نمازوں میں کرو، اگر تمہیں میلے لگانے ہیں تو جلسوں کے نام پر یوں اکٹھے ہو جاؤ، اگر تمہیں انسانی ہجوم جمع کرنا ہے تو تم نبی کے نام کی محفلیں سجا کر آؤ، نبی کے نام کی محفلیں سجا کر وہاں پر جمع ہو جاؤ۔ اگر تمہیں بڑا شوق ہے، اگر تمہیں شوق ہے، اگر تمہیں مزہ ہے، یہ سب حسینی بننے کا اگر تمہیں شوق ہے تو پھر وہ کام کرو جو مولا حسین نے کیے تھے۔ بہرحال امام حسین مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اور مکہ مکرمہ کے بعد میں پھر ساری دنیا سے لوگ حج کرنے مکہ پہنچتے ہیں۔ امام پاک مکہ مکرمہ میں ہے، ساری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں مکہ، اور امام حسین اس سے قبل مکے سے اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ سفر شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ، عراق کے اندر کوفہ میں حضرت امام حسین کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے محب، آپ سے محبت کرنے والے، جن کو شیعان مولا علی کہا جاتا تھا، وہ لوگ رہتے تھے۔ مولا علی نے اپنی زندگی میں
جب آپ خلیفہ تھے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا، مولا علی نے کیا تھا کہ دارالخلافہ آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی جہاں سے حکومت کا نظام چلتا ہے، جس کو آج ہندی میں سچیوالے کہتے ہیں، اسمبلی کہتے ہیں، اسی کو دارالخلافہ۔ مولا علی نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا تھا، کیونکہ کوفہ میں آپ کے شیعہ رہتے تھے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ مولا علی کو وہاں انہوں نے بلا لیا تھا، تو کوفہ کے لوگ شیعہ نے مولا علی کہلاتے تھے۔ کوفہ والوں نے بیٹھ کر مل کر ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ ہوئی کوفہ والوں کی، ایک پنچایت ہوئی کوفہ والوں کی، سارے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں کہنے لگے دیکھو یزید تخت نشین ہو گیا ہے، آپس میں ان کی جو مشاورت ہے، کہتے دیکھو یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اگر یزید کی بیعت کرنا ہے تب بولو، اور یزید کی بیعت نہیں کرنا، حسین کو اگر امام برحق مانتے ہو، حسین کی بیعت کرنا ہے تب بولو۔ تو سب نے کہا حسین کی بیعت کریں گے، حسین امام برحق ہے۔ تو اس میٹنگ میں طے پایا گیا حسین کی بیعت کی بات تو کر رہے ہو، مگر جان لو حسین کو بلانے کے لیے خط لکھا جائے گا، حسین کو بلایا جائے گا، تو اتنا یاد رکھنا سب کو ان کی بیعت بھی کرنا پڑے گی، ان کی بیعت بھی کرنا ہے، اور ان کے لیے اپنا جان و مال بھی قربان کرنا ہوگا، ان کی حفاظت، ان کی معاونت میں اپنی جان مال، اپنا سب کچھ لگانا پڑے گا، ان کی حفاظت کے لیے اپنی تلواریں میان سے نکالنی پڑیں گی، ان کے لیے سب کرنا پڑے گا۔ کوفے والے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کریں گے۔ انہوں نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، کہا ہم حسین کو امام برحق مانتے ہیں۔ ان کوفہ والوں نے بیٹھ کر خط لکھا، اور خط کا مفہوم یہ تھا، اے امام پاک آپ چلے آئیے کوفہ، ہم آپ کو امام برحق مانتے ہیں، یزید لعنتی ہے، یزید شریعت کا باغی ہے، یزید شریعت کا غدار ہے، اے امام پاک آپ تشریف لے آئیے۔ انہوں نے خط کا مفہوم لکھا ہے، اے امام پاک ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اے امام پاک ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہیں آئے ہمارے اصرار کرنے کے باوجود بھی تو کل میدان محشر میں ہم اللہ کے حضور کہہ دیں گے ہم نے امام برحق کو بلایا تھا، ہم نے بہت مطالبات کیے تھے لیکن امام برحق نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک خط نہیں آیا تھا حسین کے پاس میں، عزیز و تاریخ گواہ ہے، ایک خط نہیں آیا، روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یکے بعد دیگر تقریباً 1200 خطوط امام پاک کی بارگاہ میں آئے۔ اب آپ سوچیں کس قدر شدت سے بلایا ہوگا نا۔ آپ اپنے یہاں کسی عالم دین کو بلاتے ہیں، ایک بار فون کریں گے، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، 1-2 بار بات کر کے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں۔ 1200 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 خط امام پاک کی بارگاہ میں بھیجے گئے کہ حسین آ جائیے، حسین آ جائیے، حسین آ جائیے، آپ امام برحق ہیں۔ پھر بھی امام پاک نے دیکھو، امام پاک خود نہیں گئے، ادھر مکے والے بضد تھے کہ امام پاک ایسے نہیں جانا نہیں گئے، کہیں نہیں جانا۔ تو امام پاک نے وہ خط سارے مکے والوں کو دکھائے، فرمایا دیکھو فی الحال میں تو نہیں جا رہا، مگر میں اپنا نائب بنا کر مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں۔ امام حسین نے جناب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر روانہ کیا، اور آپ نے لکھ کر بھیجا خط امام مسلم کے ہاتھ سے کہ لو یہ خط وہاں جا کر لوگوں کو دے دو۔
اس خط کا مفہوم یہ تھا، امام پاک نے لکھا تھا دیکھو میں اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ پر میری بیعت کرنا، ان کو اپنا امام ماننا، ان کی عزت کرنا، جب یہ لکھیں گے مجھے کہ حالات اچھے ہیں تب میں آؤں گا، یہ جب مجھے آگاہ کریں گے مطلع کریں گے، یہ جب مجھے لکھیں گے تب میں آؤں گا۔ امام پاک نے اپنا خط لکھ دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے، پہنچ گئے آپ کوفہ۔ کوفہ کے لوگوں نے بڑا پرجوش استقبال کیا، بہت عزت کی، بیعت کی، دعوت کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس قدر انہوں نے عزت احترام کیا کہ ایک دن کے اندر ہی جیسے پہنچے نا کئی ہزار لوگوں نے بیعت کر لی امام پاک کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات تو بڑے سازگار ہیں، خیال آیا کہ مولا حسین کو خط لکھ کر بھیج دوں، آقا حسین آ جائیے، حالات سازگار ہیں، حالات بہتر ہیں، سوچا کہ خط روانہ کر دوں، حسین کو خط لکھ کر بھیج دوں، مگر سوچا بھی اور رکتا ہوں، ذرا تھوڑا سا اور توقف سے کام کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، حضرت مسلم بن عقیل لوگوں کی محبت دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ میں بڑا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، بیعت کیے جا رہے ہیں۔ ادھر گورنر جو کوفہ کے اندر ہے نعمان بن بشیر، یہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، تو یہ سب کچھ دیکھ تو رہے تھے مگر دیکھ کر اندیکھا کر رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے، یہ دیکھ کر نظر انداز کر رہے تھے، دیکھ کر اندیکھا کر رہے تھے۔ ادھر امام مسلم کو یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا، ان لوگوں پہ بھروسہ ہو گیا کہ یہ سارے لوگ محبت کرنے والے ہیں، خیر خواہ ہیں، ہر طرح سے ہمارے لیے تیار ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے ادھر سے خط لکھ دیا، امام پاک کی بارگاہ کے لیے خط لکھ دیا، خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ خط کا مفہوم یہ تھا، اے امام حسین حالات سازگار ہیں، یہ لوگ واقعی آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، امام برحق مانتے ہیں، اے امام پاک آپ تشریف لے آئیے، اے مولا حسین یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خط حضرت امام مسلم نے لکھ کر روانہ کر دیا، اور جس دن یہ خط کوفہ سے نکلا ہے اس دن ایک خط روانہ نہیں ہوا تھا، دو خط نکلے۔ ایک خط تو امام پاک کی بارگاہ میں حضرت امام مسلم نے بھیجا، اور دوسرا خط ایک کوفہ کے شخص نے یزید کے لیے روانہ کیا، یزید کو لکھ کر بھیجا۔ ادھر تو امام حسین کو بلانے کے لیے لکھ کر بھیجا اس خط میں، اور ادھر اس خط میں اس نے یزید کو لکھا کہ اے امیر المومنین یزید بن معاویہ، کوفہ کے اندر امام مسلم آ گئے ہیں، حسین کی بیعت لے رہے ہیں، لوگ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا گورنر خاموش ہے، آپ کا گورنر چپ چاپ ہے، سب کچھ ہونے دے رہا ہے، لہٰذا دیکھیے اگر آپ نے توجہ نہ کی، فکر نہ کی تو آپ کے ہاتھ سے کوفہ جائے گا، کوفے کے بعد میں دھیرے دھیرے عراق جائے گا، پھر یہ سارا خطہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ اس نے لکھ کر بھیجا، اور لکھا کہ کسی اچھے، کسی تیز، کسی سخت آدمی کا انتخاب کیجئے، گورنر کوفہ کو معزول کیجئے، کسی سخت آدمی کو یہاں کا کوفہ بنائیے۔ ایک خط امام پاک کی بارگاہ میں گیا ہے تو دوسرا خط تو ادھر گیا ہے یزید کے پاس میں،
اللہ اکبر. یزید کے پاس جب خط پہنچا نا، یزید نے خط کو پڑھا، آنکھیں لال ہو گئی اس کی، غصہ آ گیا، کہنے لگا کیا کیا جائے. تو مشورہ دیا یزید کو کسی نے، یزید ایک کام کرو، کوفہ کے گورنر کو معزول کر دو، دوسرا گورنر وہاں پر بھیجو. یزید بولا کسے بھیجے؟ کون ہوگا جو وہاں کے حالات کو سنبھال سکتا ہے؟ تو نام بتایا گیا ابن زیاد کا، عبید اللہ ابن زیاد. کہا وہ بڑا سخت آدمی ہے ابن مرجانہ، اس کو لو. عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بناؤ. وہ آلریڈی دوسری جگہ کا گورنر تھا، لیکن یزید نے خط لکھ کے بھیجا کہ تو جہاں گورنر ہے وہاں اپنے بھائی کو گورنر بنا دے، اپنے بھائی کو ذمہ داری سونپ دے، اور وہاں سے واپس نکل سیدھا کوفہ پہنچ جا. کوفہ میں حالات خراب ہے، لوگ امام مسلم کی بیعت کر رہے ہیں، جا کر حالات دیکھ، اگر وہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دے. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ لکھ کر بھیج دیا یزید نے. عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے خط پایا، اس نے وہاں سے فوراً اپنے بھائی کو تمام امور گورنری کے سونپے. اگر میں اس راستے سے جاؤں گا تب بھی یہ لوگ سمجھ جائیں گے. اس نے وقت کون سا چنا؟ شام کا، مغرب کے بعد کا، اندھیرا جب ہو جاتا ہے. کون سے راستے سے آیا؟ حجاز کے راستے سے آیا. جو راستہ عرب سے آتا ہے، حجاز سے آتا ہے، اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا. تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، عبید اللہ ابن زیاد شام کے وقت میں آیا. شام کے وقت میں کوفہ میں یہ داخل ہوا، حجاز کے راستے سے اندر داخل ہوا، حجاز کے راستے سے کوفے میں گھسا ہے. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، جب یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھک لیا ہے. لوگ سمجھے ادھر تو لوگ انتظار میں تھے کہ حسین آنے والے ہیں، امام پاک آنے والے ہیں. جب یہ عبید اللہ ابن زیاد آیا اور یہ حجاز کے رستے سے آیا، کوفے والوں کو لگا کہ شاید امام پاک آ گئے، شاید امام حسین آ گئے. یہ فوراً جو ہے چلا کر بولے، انہوں نے اعلان کیا، اے کوفہ والوں باہر نکل آؤ، امام حسین آ گئے، اے کوفہ والوں امام برحق آ گئے. یہ آواز جب کوفہ میں گونجی، ہر گھر سے انسان نکلنے لگے. دیکھتے دیکھتے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ اکٹھا ہو گئے، لوگوں کا ہجوم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ سارا ہجوم چل رہا ہے، سب نعرے لگا رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں حسین آئے ہیں، سب کو معلوم ہوا ہے حسین آئے ہیں. مگر یہ جو آیا ہے آنے والا، یہ تو ابن زیاد ہے. یہ گورنر ہاؤس کی طرف سیدھا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس کے پاس میں پہنچا، اس نے اندر سے دیکھا، گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلوایا. گورنر ہاؤس کا دروازہ جب کھلوایا تو اسے پتا، تو لوگوں کو پتا لگا یہ آنے والا تو ابن زیاد ہے. اس نے اعلان کیا، لوگوں حسین نہیں میں ابن زیاد ہوں. اندر گیا. اندر جانے کے بعد میں اس نے پہلے پرانے گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور خود گورنر بن گیا کوفہ کا. اب گورنر بننے کے بعد میں اس نے لوگوں کو، اشراف کوفہ کو اٹھا لیا. اگلے دن جو کوفہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو کوفہ کے ذمہ دار لوگ تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، جن کا اثر تھا، ان کو بلوایا. بلوانے کے بعد میں اس نے ان کو کوفہ کے اشراف کو بلا کر اٹھا کر قید کر لیا. ان سے کہنے لگا میری بیعت، تم جو ہے یزید کی بیعت کرو اور اپنے قبیلوں سے بھی کہو مسلم کی بیعت توڑے، حسین کی بیعت توڑے اور یزید کی بیعت کرے، تب تمہاری خیریت ہے، ورنہ جان لو میں تم کو قتل کر ڈالوں گا، ورنہ جان لو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. اس نے ڈر کا ماحول بنانا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا. اس نے سارے کوفہ میں اعلان کر دیا، اے کوفہ والو، اگر کسی نے حسین کی بیعت کی یا مسلم
چھپایا تو جان لینا اسے قتل کیا جائے گا۔ شام کی فوجیں آ رہی ہے، شام کی فوجیں آ رہی ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم مجھ پر قابو پالو گے۔ کہنے لگا شام کی فوجیں تمہارے نام و نشان کو مٹا دیں گی، تمہارے گھروں کو برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، پورے کوفہ کے اندر ڈر کا ماحول پیدا کر دیا۔ پتا چلا ظالم جب بھی آتا ہے ڈراتے ہوئے آتا ہے۔ ظالم کسی بھی دور میں ہو لوگوں کو ڈراتا ہے، انہیں قتل کی دھمکیاں دیتا ہے۔ کل کے ظالموں نے بھی یہی کیا تھا، آج کے ظالم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج والے ظالم بھی تو ڈرا ہی رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تمہارا گھر توڑ دیں گے، تمہارا یوں کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ کل کے ظالموں نے بھی یہی ڈرانا، یہی کیا تھا، آج کے ظالم بھی ڈرا رہے ہیں۔ مگر جو حق پرست ہوتے ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، حق پرست کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ حق پرست ڈرتے ہیں تو فقط اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی وقار، مسلمان فقط اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے ڈر کا ماحول پیدا کیا، کوفہ کے اندر لوگ ڈرنے لگے، پھر قبیلوں کے سردار اٹھا لیے گئے، دباؤ پورا بنا دیا گیا۔ تو اب وہی کوفہ، جس کوفہ میں حضرت امام مسلم کو مہمان بنا کر خوب عزت دی گئی، خوب خاطر تواضع کی گئی، اس کوفہ کے اندر جہاں امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت لوگوں نے قبول کی، اب وہی کوفہ تھا۔ اس کوفہ میں کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جو امام مسلم کے لیے کھل جاتا۔ اب یہاں سے کوفہ کی بے وفائی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے کوفہ والوں کی بے وفائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سارے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی دروازہ نہیں ہے کھولنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص ہے ہانی بن عروہ، ہانی بن عروہ کے مکان پر حضرت امام مسلم ہے چھپے ہوئے، کسی کو خبر نہیں، بس چند احباب جو خاص لوگ تھے وہ جانتے تھے۔ ادھر ابن زیاد کو تجسس تھا کہ مسلم کسی طرح سے مل جائے، مسلم کہاں ہے ان کا پتہ لگا ہے۔ یہ پتہ لگانے کی پوری کوششیں کر رہا ہے ابن زیاد کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگ جائے، مگر پتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا، معقل نامی غلام، اس کو بلانے کے بعد میں ابن زیاد نے کہا، کچھ پیسے اس کو دیے، کچھ درہم و دینار دیے، اور کہا کہ تیرا کام ہے تو مسلم کا پتہ لگا، جاسوسی کر۔ حبشی غلام تھا، اس نے وہ پیسے لیے اور نکل گیا۔ کہاں پہنچا؟ مسجد کے اندر، مسجد کے اندر چلا گیا۔ کوفہ کی مسجد کے اندر کس لیے گیا ہے؟ امام مسلم کی تلاش میں گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد کے اندر یہ امام مسلم کی تلاش میں جاسوسی کرنے گیا ہے۔ نماز پڑھی بیٹھا رہا، پھر نماز پڑھی پھر بیٹھا رہا۔ مسجد کے اندر ایک شخص جو امام مسلم سے، امام حسین سے اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو دیکھا، جب سب نے نماز پڑھ لی، سب چلے گئے، یہ ان کے پاس گئے۔ ان کے پاس میں جانے کے بعد میں کہنے لگا، میں غلام ہوں، دور سے آیا ہوں، دوسرے ملک سے آیا ہوں،
کہتا ہے میں امام مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے کوئی آئے ہیں، مجھے کوئی ان کا پتہ مل جائے، کوئی پتہ بتا دے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، کچھ دینار کچھ یہ درہم میرے پاس ہے، یہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے دیکھو فریب دینا شروع کیا، سامنے سے وہ سمجھ نہیں پائے، انہوں نے کہا اتنے لوگ مسجد میں آئے تھے، تو نے کسی سے معلوم نہیں کیا، مجھ سے معلوم کیا؟ کہنے لگا آپ سے اس لیے معلوم کیا کہ آپ کے چہرے کی شرافت بتا رہی ہے، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے، آپ اہل بیت کے عاشقوں میں سے ہیں۔ اس کے فریب میں آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے لے کر چلوں گا، اپنے ساتھ لے کر پہنچ گئے، ہانی بن عروہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غلام وہاں پر پہنچا، اس نے وہ درہم جو ہے امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور ظاہری طور پر اس نے جو دکھاوے کے لیے بیعت بھی کر لی، صبح سے شام تک امام مسلم کی بارگاہ میں رہتا، دن بھر آپ کی بارگاہ میں رہتا، کیونکہ جاسوسی کرنے آیا تھا، جاسوسی کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی وقار دن بھر رہتا، صبح کو کب آتا؟ جب لوگ آتے بعد میں یہ سب سے پہلے آتا، شام کو کب جاتا؟ سب کے بعد میں جایا کرتا تھا، دن بھر کی ساری خبریں لے جا کر جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر بتاتا تھا ابن زیاد کو۔ اس طرح سے اس نے ساری خبریں وہاں دی، ادھر ابن زیاد کو معلوم ہو گیا ہانی بن عروہ کے مکان پہ ہے مسلم بن عقیل۔ اب اس نے جو ہے ہانی بن عروہ کو بلاوا بھیجا، اے ہانی ملنے نہیں آتے ہو؟ تمہارے اور ہمارے والد کے بڑے تعلقات تھے، ہانی ہم سے ملنے نہیں آتے۔ جناب ہانی پہلے تو بہانہ کر رہے تھے، لیکن پھر بالآخر جانا پڑا۔ جب ملنے کے لیے پہنچے تو اللہ اکبر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے کہا ہمارے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دیے بیٹھے ہو اور پھر ہمیں سلام بھی کرتے ہو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا مسلم تمہارے گھر کے اندر ہے۔ پہلے تو ہانی بن عروہ نے منع کیا کہ نہیں میرے گھر کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر اس نے کہا میں تمہیں گواہ پیش کروں گا، ایسا گواہ ہوگا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس نے غلام کو بلایا، ابن زیاد نے وہ غلام ماقل نامی آگے کھڑا کر دیا۔ جب جناب ہانی بن عروہ نے اس کو دیکھا تو اب جان گئے اس کے پاس میں ثبوت بڑا پکا ہے، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جناب ہانی بن عروہ کہتے ہیں اے ابن زیاد بات تو صحیح ہے، وہ میرے گھر میں ہے، مگر میں نے انہیں بلایا نہیں تھا، وہ خود میرے گھر میں آ گئے تھے، اور تم جانتے ہو عربوں کی یہ شان رہی ہے، جب کوئی گھر میں آ جاتا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جب کوئی گھر میں آ جاتا ہے تو اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ کہنے لگے ابن زیاد مجھے ذرا سی مہلت دو، میں ابھی گھر جاتا ہوں، ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ابن زیاد کہنے لگا اے ہانی بن عروہ گھر سے نہیں نکالنا بلکہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو میں نہیں کر سکتا کہ خود تجھے لا کر سونپ دوں، میں اتنا کر سکتا ہوں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، انہیں گرفتار کر کے لانا ہے، میرے پاس میں مجھے سونپ دو۔ ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، اس نے ان کو نظر بند کر لیا، ان کو اندر قید کر لیا۔ ادھر ہانی بن عروہ کے قبیلے والے لوگ بے چین ہیں، ہانی کہاں چلے گئے؟ پتہ لگا گورنر ہاؤس کے اندر قید ہے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ اسی اثنا میں خبر یہ بھی پھیل گئی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر جو ہے سارے ہانی کے قبیلے والے اور بھی ان کے ساتھ کتنی تلواریں نکل آئی، انہوں نے جو ہے گھیراؤ کر لیا گورنر ہاؤس کا۔ مگر میرے عزیزوں یہ جو ہے اس وقت میں اگر حملہ ہو جاتا، اس وقت میں اگر حملہ کر دیا جاتا تو ابن زیاد کو
کو جو ہے اسی وقت میں قتل کر دیا جاتا. اس وقت میں محافظ بھی کم تھے اور گورنر ہاؤس پہ قبضہ بھی کر لیا جاتا. مگر عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے, قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا, اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. ہانی بن عروہ جو اندر ہے انہیں مارا پیٹا بھی گیا تھا. اللہ اللہ. اب ابن زیاد نے چالاکی سے کام لیا, اس نے قاضی شریح صاحب کو بلایا, کہا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ ہانی کو, جو لوگ بدگمانی میں ہے کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے, جا کر انہیں دکھا دو اور بتا دو کہ ہانی ابھی زندہ ہے, قتل نہیں ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب قاضی شریح صاحب ہانی بن عروہ کے پاس گئے تو ہانی بن عروہ نے قاضی شریح صاحب سے کہا تھا میرے قبیلے والوں کو اتنا بتا دو میں کس حال میں ہوں, اتنا انہیں بتا دو وہ ابھی آ کر حملہ کر دیں گے. لیکن میرے عزیزو ابن زیاد نے اپنا ایک سپاہی بھیجا قاضی شریح صاحب کے پیچھے اور یہ کہہ کے بھیجا اگر یہ کوئی اور بات کرے اس کے علاوہ تو ان کو قتل کر دینا, ان کی گردن پہ تلوار مار دینا. قاضی شریح صاحب کچھ بول نہ پائے ڈر کی وجہ سے, بس انہوں نے جا کے بتا دیا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اتنا سنا تو لوگ دھیرے 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 کم ہوتے گئے, واپس چلے گئے, کیونکہ یہ معلوم ہو گیا ہانی زندہ ہے. تو سب دھیرے دھیرے گھر واپس چلے گئے. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر کبیرہ, اب جناب حضرت امام مسلم کو پتہ لگ گیا تھا ہانی کے گھر محفوظ نہیں ہے. امام مسلم نے ہانی بن عروہ کا گھر چھوڑ دیا. اب آپ کوفہ کی گلیوں میں سوچنا ذرا اس منظر کو, کوفہ کی گلیوں میں ہے جناب حضرت امام مسلم, وہ کوفہ کی گلیاں جہاں استقبال کیا گیا تھا, جہاں خیر مقدم کیا گیا تھا, جہاں ان کو بڑی عزت دی گئی تھی. عزیزان گرامی وقار اسی کوفے کی گلیوں کے اندر سارے دروازے بند ہیں, کوئی دروازہ امام مسلم کے لیے کھلتا نہیں ہے, کوئی دروازہ کھولتا نہیں ہے. ایک دروازے پہ گئے جناب حضرت امام مسلم, امام مسلم دروازے پہ پہنچے, ایک عورت ہے بوڑھی عورت, اللہ اکبر کبیرہ. امام مسلم نے اس عورت سے کہا پانی پلا دو. عورت اندر کو گئی, پانی لے کر آئی, اس نے پانی پلا دیا. آپ پھر بھی وہیں رہے. وہ عورت کہتی ہے کیا بات ہے, جاتے کیوں نہیں, جاتے کیوں نہیں, کیوں کھڑے ہو, میں نے تمہیں پانی پلا دیا. امام مسلم کہتے مائی کہاں جاؤں, مسافر ہوں, بے وطن ہوں, پردیسی ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے, کہاں جاؤں, بے یار و مددگار ہوں, مائی مدینے کا رہنے والا ہوں, نام میرا مسلم بن عقیل ہے, حسین کا بھائی ہوں. اتنا سنا اس عورت نے تو وہ عورت اہل بیت سے محبت کیا کرتی تھی. اس عورت نے فوراً امام مسلم کو اندر بلا لیا. تو نام تھا اس خاتون کا. امام مسلم کو اپنے گھر کے اندر اس عورت نے بلا لیا, اس خاتون نے بلا لیا. گھر کے اندر بلانے کے بعد میں اس نے خوب خاطر تواضع کی. پھر کہا آپ آرام فرمائیں, آرام فرمائیں. رات ہو گئی. اس کا بیٹا جو ابن زیاد کے یہاں آتا جاتا تھا, رہتا تھا, جب اسے پتہ لگا میرے گھر میں امام مسلم ہے, اس نے جا کر خبر دے دی, بتا دیا. ابن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا, اپنی فوج بھیجی. ابن زیاد نے اپنے سپاہی بھیجے, سپاہیوں نے آ کر جو ہے اس عورت کے گھر پر امام مسلم پر جو ہے حملہ کر دیا. امام مسلم نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, اب مقابلہ ہی کرنا ضروری ہے. امام مسلم نے تلوار نکالی, سامنے سے یہ لوگ ہیں. امام مسلم نے تلوار نکالی اور ان سے لڑنا شروع کر دیا. جب امام مسلم کی تلوار چلی تو جو اپنی تلوار بازی کے فن پر ناز کیا کرتے تھے ان کا ذوق ٹوٹ گیا, ان کا بھرم ٹوٹ گیا.
حضرت امام مسلم کی تلوار چلی، ابن زیاد کے بھیجے ہوئے کتے گھبرا کے باہر نکل گئے، ڈر کے گھر سے باہر نکل گئے، کئیوں نے زخم کھائے، کئیوں نے وار امام مسلم کے ایسے خطرناک، لیکن بڑے بدبخت تھے۔ پھر یہ چھت کی طرف چڑھے، چھت کی طرف چڑھ کر انہوں نے حملہ کیا، لکڑیاں تھیں ان کو جلایا، اور وہ جلتی ہوئی لکڑیاں اس گھر میں پھینکنے لگے، اس گھر میں آگ نہ لگ جائے اس لیے امام مسلم باہر نکلے۔ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، امام مسلم نے ان کو جو ہے اپنی تلوار کے ذریعے سبق سکھا رہے ہیں۔ امام مسلم کی تلوار چل رہی ہے، چل نہیں رہی بلکہ گرج رہی ہے، اور ابن زیاد کے کتوں کو سبق سکھا رہی ہے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے جب تھک گئے، ایک اکیلا آدمی کتنوں سے لڑ سکتا ہے، کب تک لڑ سکتا ہے؟ جناب حضرت امام مسلم جب لڑتے لڑتے تھک گئے، جب زخم بھی لگنے لگے، زخموں سے بھی چور ہو گئے، تو ایسے عالم میں محمد بن اشعث نامی شخص نے کہا تھا، اے مسلم بن عقیل مت لڑو، میں تمہیں صرف وہاں تک گورنر ہاؤس تک لے کے جاؤں گا، بلکہ اتنا جان لو میں تمہیں امان دے رہا ہوں، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری، مت چلاؤ، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ امام مسلم نے فرمایا کیسے بھروسہ کریں؟ کہا نہیں بھروسہ کر لو، میں تمہیں امان دے رہا ہوں۔ امام مسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، تلوار روک دو۔ تلوار روک دی، آپ کو سواری پہ بٹھایا گیا، امام مسلم سے تلوار لی گئی، جیسے ہی آپ سے تلوار لی، امام مسلم نے فرمایا اے اشعث، اے محمد بن اشعث سن لو، یہ تلوار میرے ہاتھ سے جو تم نے لی ہے، میں سمجھ گیا مجھ پر سے تمہاری امان اٹھ گئی ہے، اب مجھے تمہاری امان کا اعتبار نہیں رہا۔ جناب حضرت امام مسلم کو یہ لوگ لے کر گئے گورنر ہاؤس کے دروازے پر، پیاس بلا کی ہے، امام مسلم کو پیاس لگی ہے، ایک ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا ہے، آپ نے فرمایا مجھے پانی دو، ایک شخص نے کہا پانی نہیں ملے گا، اس نے اور بھی غلط جملہ کہا، بہرحال ایک دوسرا انسان تھا، اس نے اپنے غلام کے ہاتھ سے کٹورے میں پانی بھیجا، پانی آیا، امام مسلم نے پانی کا کٹورا اپنے لبوں کو لگایا، کیونکہ زخم لگے تھے، دانت ٹوٹ چکے تھے، جیسے کٹورا لبوں کو لگایا، خون کا قطرہ ٹپکا پانی میں گر گیا، پانی کا رنگ لال ہو گیا، آپ نے اس کو واپس پھینک دیا، غلام دوسری مرتبہ پانی لے کر آیا، پھر آپ نے لبوں سے لگایا، پھر پانی کے اندر خون کے قطرے ٹپکے، پھر وہ پانی لال ہو گیا، پھر پھینک دیا گیا، تیسری مرتبہ پھر غلام لے کے آیا، امام مسلم نے فرمایا اب ہمارے حصے میں دنیا کا پانی نہیں ہے، اب تو ہم نانا کے ساتھ کوثر کا جام پیئیں گے۔ ابن زیاد کے دربار میں امام مسلم کو لایا گیا، ابن زیاد نے امام مسلم کو نہ جانے کیا کیا کہا، امام مسلم سے کہنے لگا تم امیر المومنین یزید کے خلاف ہو؟ ابن زیاد کہنے لگا میں تمہیں جانتا ہوں، تم مکے میں شرابیں پیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ امام مسلم نے فرمایا او بے غیرت، زبان کو لگام دے، تو جانتا نہیں ہم فاطمہ کے دلارے ہیں، تو جانتا نہیں ہم مصطفیٰ کے خاندان سے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، تو جانتا نہیں میں حسین کا بھائی ہوں۔ فرمانے لگے او بدبخت سن لے، شرابیں ہم نہیں پیتے تھے، تم شرابی، تمہارا حال یہ تھا، تم آج بھی شرابی ہو، اور جس کو تم اپنا امیر مانتے ہو وہ بھی شرابی ہے۔
بلاخر عزیزان گرامی وقار یہ آگ بگولا ہو گیا ابن زیاد آگ بگولا ہوا تو نہ جانے کیا کیا بکنے لگا. ایک محافظ جناب نہ جانے کیا کیا بکنے لگا، بہت کچھ بکا اس نے. امام مسلم اللہ اکبر فرماتے ہیں یہ ابن زیاد کہتا ہے میں تمہیں اس طرح سے قتل کروں گا کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی سزا نہ دی گئی ہوگی، اس سے پہلے کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا. امام مسلم نے فرمایا تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ تم ظلم کے وہ طریقے ایجاد کر سکتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے ہو. تم ظلم نئے نئے طریقوں سے کر سکتے ہو. تم سے اس کے سوا کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابن زیاد نے اپنے جلاد کو حکم دیا انہیں چھت پر لے کر جاؤ، اور چھت پر لے جانے کے بعد میں چھت سے نیچے پھینک دو. پہلے ان کا سر قلم کر دو، پھر اوپر سے نیچے پھینک دو تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کربلا ہے، یہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے. حضرت امام مسلم کی شہادت پہلی کربلا. امام مسلم کی شہادت کیسی امام مسلم کی شہادت پہلی کربلا ہے. امام مسلم کی شہادت میں یزید ان کوفیوں کا دھوکہ بھی ہے، ان کوفیوں کی دغا بھی ہے. امام مسلم کی شہادت میں ابن زیاد اور یزید کا ظلم و ستم بھی ہے. یہ پہلی شہادت ہے، یہاں سے کربلا کا آغاز ہے. تاریخ گواہ ہے امام مسلم کی شہادت نے کربلا کا آغاز کر دیا تھا. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کا آغاز ہو گیا، کربلا کا آغاز ہو گیا. عزیزو شہید مرتے نہیں. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ نیزوں پہ بلند ہونے والے مرتے نہیں زندہ ہے. یہ نیزوں پہ چڑھنے والے، یہ تلواروں کی زد میں آنے والے یہ مرتے نہیں زندہ ہے. بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی. فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ. اور زندگی اور موت کیا ہے، اس کا فرق کتنا ہے؟ بس اتنا ہے تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. کل بھی تھے آج بھی ہے کل بھی رہیں گے یوں ہی. فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ. یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہے زندہ، لیکن زندہ تو وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.